اس ماہ مکرم میں اللہ کے بہت بڑے ولی اور اس صدی کے مجدد دین و ملت مولانا الشاہ امام احمد رضا خان فاضلی بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا عرس پاک 25 صفر مظفر کو ہوتا ہے۔ آپ نے دین کی جو خدمت کی اور جو فرق باطلہ کی آپ نے سرکوبی کی، اس کی مثال دور دور تک نظر نہیں آتی۔ یوں سمجھے کہ آپ ایک بہت بڑے محدث کبیر بھی تھے، مفسر اعظم بھی ہیں، فقیہ اعظم بھی ہیں، حافظ بھی ہیں، قاری بھی ہیں، مفتی بھی ہیں، شیخ الحدیث بھی ہیں، یہاں تک کہ سید اعلیٰ حضرت امام اہل سنت واللہ نے 70 سے زیادہ علوم میں مہارت عطا فرمائی۔ سبحان اللہ۔ اور ہر موضوع میں آپ نے کوئی نہ کوئی کتاب لکھی ہے۔ برصغیر پاک و ہند میں سید اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان فاضلی بریلوی وہ عاشق رسول تھے جن کی زندگی کا ایک ایک لمحہ عشق مصطفیٰ پہ گزرا ہے اور خدمت دین کے اندر گزرا ہے۔ آج ان کی سیرت کے چند پہلو آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، کیونکہ یہ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جس نے بھی دین کی خدمت کی ہے اور قیامت تک کرے گا، جتنی کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں اس کا صلہ عطا فرما دیتا ہے اور اجر و ثواب آخرت میں ہی عطا فرمائے گا۔ لیکن فرمایا فقط سیدنا صدیق اکبر کی ہستی ہے کہ جن کا اجر اللہ کا قیامت کو ہی عطا فرمائے گا۔ اب آپ جس بھی عالم دین کی کسی اللہ کے ولی کی شان سنتے ہیں تو یہ ان کی عظمت، شان، رفعت جو بیان ہوتی ہے، یہ اصل میں انہوں نے دین کی خدمت کی ہے۔ دین کے اندر جو لوگوں نے رکھنے نکال لیے، جو عقائد باطلہ اختیار کر لیے، ان کی سرکوبی کے لیے اللہ ہر صدی کے آخر میں ایک ایسا بندہ بھیجتا ہے جس کو مجدد کہا جاتا ہے۔ یہ حدیث مبارکہ ہے، یہ کریم علیہ السلام اشارت کی حدیث پاک ہے کہ ہر صدی کے آخر میں اللہ ایک بندہ بھیجتا ہے کہ جو دین کے اندر لوگوں نے تحریفات کی ہوتی ہیں، بدعات کا جو ہے وہ پرچار ہو جاتا ہے اور لوگ حق سے اور دین سے دور ہونے لگتے ہیں، تو اللہ ہر صدی کے آخر میں ایک ایسا بندہ بھیجتا ہے جس کو مجدد کہا جاتا ہے، اور اس کا کام کیا ہوتا ہے کہ وہی دین مبارک جو میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے 1400 سال پہلے اپنے صحابہ اور امت کو عطا فرمایا تھا، وہ ستھرا کر کے، وہ عقائد ہوں، معاملات ہوں، اعتقادات کا مسئلہ ہو، یا انسان کے معاملات ہوں، یا عبادات کا معاملہ ہو، جو اس میں خرافات اور جو اس میں بدعات کا ظہور ہو چکا ہوتا ہے، اس مجدد کا کام یہ ہے کہ اس کی کانٹ شانٹ کر کے، تنقیح کر کے، اس کی تحقیق کر کے امت کے سامنے وہی دین اور وہی سرکار کا جو پیارا اسلام جو ہے وہ ہمارے سامنے بیان کرتا ہے۔ تو یہ قیامت تک اب چونکہ کسی نبی نے تو نہیں آنا، لیکن اللہ ہر صدی میں ایک ایسا بندہ بھیجتا رہتا ہے جو دین کے اندر جو پیدا شدہ بدعات کا خاتمہ فرماتا ہے۔ اس صدی کے مجدد امام احمد رضا خان فاضلی بریلوی رحمۃ اللہ علیہ ہیں کہ جن کی زندگی کا بچپن سے لے کر آخری دم تک اگر ان کی سیرت کا مطالعہ کیا جائے تو شاید جب سے آپ نے ہوش سنبھالی اس وقت سے لے کر آخری دم تک دین متین کی خدمت میں لگے رہے، اور پھر بڑے بڑے کام، چونکہ یہ ایک علمی حیثیت اور قادہ اور شخصیت تھی،
اس لیے عوام الناس کو تو یہی ہوتا ہے کہ کرامت بیان کر دی جائے، لیکن سید اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی کرامات بھی بے شمار ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو خدمت قرآن کی ہے، خدمت حدیث کی ہے اور خدمت فقہ کی ہے، اس کی مثال اپنی مثال آپ ہیں۔ اور آپ نے ترجمہ کنز الایمان جو لکھایا ہے، یہ میرے سامنے ترجمہ کنز الایمان ہی پڑا ہوا ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کیونکہ دورے سرکار کے دوار کا گزرنے کے ساتھ ساتھ جو ہے جیسے جیسے وقت گزرتا گیا، لوگ تنزلی کا شکار ہوتے گئے اور انگریز کی سازش سے بڑی بڑی تحریفات ہوئی، لوگوں کے اندر فتنہ جو ہے وہ داخل کر دیا گیا، لوگوں کو گمراہی کی طرف مائل کر دیا گیا۔ وہ عقائد کہ جو 1400 سال کے ہر صدی کے ولی اور اللہ کے نیک اولیاء کا عقیدہ ہوتا تھا، اس پر بھی حملے ہونے لگے، یہاں تک کہ لوگوں نے اپنی کتابوں میں لکھ دیا کہ نبی کریم علیہ السلام کا خیال اگر نماز میں آ جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ یہاں تک کہ اپنی کتابوں میں لوگوں نے لکھا کہ نبی کا خیال اگر نماز میں آ جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ تو اعلیٰ حضرت نے ایسے لوگوں کی سرخوبی کی۔ کوئی لوگوں کا نظریہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ معاذ اللہ جھوٹ بولنے پر قادر ہے، یہ بھی نظریہ لوگوں کا ہوا، اور قرآن کا ترجمہ کرتے ہوئے بھی لوگوں نے بڑی بڑی ٹھوکریں کھائی، اور اردو تراجم کے اندر اس کا پورا ایک مضمون ہے اور اس کا باقاعدہ ایک وضاحت ہے اس کی کہ کن کن آیات کے اندر لوگوں نے کیا کیا کمیاں کی ہیں، کہیں اللہ کی توحید میں تنقیص کر دی، کہیں مصطفیٰ کرام علیہ السلام کی رسالت میں کہ شان توحید والا پہلو اختیار کر لیا۔ لیکن سید اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے ترجمہ کنز الایمان وہ ترجمہ عطا فرمایا کہ مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ علیہ بہار شریعت آپ نے کتاب لکھی ہے، بڑی ضخیم ہے، یہ اعلیٰ حضرت کے مرید بھی تھے اور شاگرد بھی تھے۔ تو اعلیٰ حضرت کی خدمت میں عرض کیا آخری عمر میں کہ حضور آپ کو ترجمہ قرآن امت کو دے دیں کہ جس سے لوگوں کی اصلاح ہو، کہ آج بڑے لوگوں نے ترجمے کیے ہیں اور ترجمے کرتے ہوئے بڑی بڑی ٹھوکریں کھائی ہیں۔ تو سید اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ چونکہ لوگوں کے خطوط فتاوی جات لوگ دور دور سے مسائل پوچھتے ہیں خطوط کے ذریعے، میرے پاس ٹائم نہیں ہوتا، تو آپ ایسا کریں کہ ظہر کے ٹائم جب کینولے کا ٹائم ہوتا ہے اور کھانا دوپہر کا کھانا ہوتا ہے، اس کے بعد میرے پاس بیٹھ جایا کریں، اتنی دیر میں میں آپ کو ترجمہ قرآن لکھا دیا کروں، آپ لے لیا کریں۔ تو مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں ترجمہ قرآن کرنے کے لیے یعنی یہ طے شدہ ہے، اصول تفسیر کا یہ قاعدہ ہے کہ اس کے لیے 20 علوم چاہیے ہوتے ہیں۔ ترجمہ قرآن کرنا ایسے کوئی کسی کی بات کی بات نہیں کہ جناب کوئی اردو پڑھا ہوا یا سکول پڑھا ہوا پروفیسر جو ہے وہ پی ایچ ڈی کر کے تو ترجمہ قرآن کرنے کے لیے بیٹھ جائے۔ ترجمہ قرآن کرنے کے لیے اس میں اصول تفسیر کا علم چاہیے، حدیث چاہیے، اصول حدیث چاہیے، فقہ چاہیے، فقاہت چاہیے، اصول فقہ چاہیے، نحو ہے، منطق ہے، فلسفہ ہے، علم ادب ہے، علم جتنے بھی علوم 20 علوم اس کو شمار کیا ہے۔ اب ساری چیزوں کی بات اس کی نگاہ ہو، لغت پہ اس کو مہارت ہو، عربی کے جو عرب کے بڑے بڑے شعراء ہیں ان کے ادب کے الفاظ جو ہے ان کے معنی سے واقف ہو، پھر قرآن پاک کا ترجمہ، پھر اس میں بھی اللہ کی توحید کو بھی مد نظر رکھا جائے اور سرکار کی رسالت اور انبیاء کی رسالت کو بھی سامنے رکھا جائے۔ تو اعلیٰ حضرت نے مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ آپ ترجمہ زبانی لکھاتے لکھاتے آگے نکل جاتے تھے، میں لکھتا لکھتا پیچھے رہ جاتا تھا، یعنی ایسا آپ نے ترجمہ، اور یہ ترجمہ کنز الایمان زبانی، یہ نہیں کہ کتابیں رکھ کے اور جناب اس کا باقاعدہ ترجمہ کروایا جاتا اور اس طرح لوگوں کو پھر سمجھایا جاتا، نہیں، سید اعلیٰ حضرت زبانی ترجمہ قرآن جو ہے وہ لکھایا کرتے۔ تو مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں لکھتے لکھتے پیچھے رہ جاتا تھا۔ تو یہ سید اعلیٰ حضرت وہ ہستی ہیں کہ جنہوں نے، آپ حافظ نہیں تھے، آپ حافظ نہیں تھے، لیکن لوگ جیسے آج کل کو بچہ داڑھی رکھ لیتا ہے یا امامہ باندھ لیتا ہے، لوگ اس کو مولانا صاحب یا حاجی صاحب یا کہنا شروع، حافظ صاحب کہنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو آپ باقاعدہ حفظ نہیں کیا تھا، لیکن لوگ آپ کے نام کے ساتھ حافظ لکھ دیتے تھے۔ تو سید اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ لوگ مجھے حافظ کہتے ہیں اور میں حافظ ہے نہیں ہوں، تو میں ایسے ہی نہ کروں کہ لوگوں کے کہنے کے مطابق میں ہی عمل کر لوں۔ رمضان آیا اور
تراویح کے اندر مصلی سنانا ہوتا ہے تو سید اعلیٰ مغرب کی نماز وضو کر کے بیٹھ جاتے، عشاء کی نماز سے پہلے ایک سپارہ دے کر وہی کھڑے ہو کے تراویح میں سنا دیا کرتے۔ سبحان اللہ۔ اس طرح آپ نے پورے رمضان میں 30 گھنٹے میں پورا قرآن پاک حفظ بھی کر لیا اور اس کا مصحف بھی سنا دیا۔ سبحان اللہ۔ 4 سال کی آپ کی عمر مبارک تھی کہ مکمل آپ نے ناظرہ قرآن پڑھ لیا، اور 6 سال آپ کی عمر مبارک ہوئی تو پہلے 2 گھنٹے عربی میں تقریر فرمائی۔ جب 8 سال آپ کی عمر ہوئی تو امام اہل سنت، امام عشق و محبت اشار امام احمد رضا کا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا لکھا؟ اعلیٰ حضرت نے درس نظامی جو عالم کورس ہوتا ہے اس میں دوسرے سال میں ایک کتاب پڑھائی جاتی ہے ہدایت النحو، وہ عربی کے اندر ہے، اصول نحو میں ہے، نحو میں اس میں قواعد بیان ہوتے ہیں، تو اس میں آپ نے 8 سال کی عمر میں عربی میں حاشیہ تحریر فرمایا۔ جب آپ کی عمر 13 سال 10 مہینے 4 دن ہوئی تو سید اعلیٰ حضرت مکمل درس نظامی پڑھ کر فارغ ہو چکے تھے۔ فرماتے ہیں یہی سال میرے فراغت کا تھا، یہی سال میری بلوغت کا تھا، اور 14 سال کی عمر میں آپ نے پہلا فتویٰ لکھا۔ والد صاحب بھی اللہ کے ولی اور مفتی تھے، آپ کا خاندانی اولیاء کا تھا۔ آپ کے والد صاحب نے آپ کی پیشانی چومی اور مسرد افطار پر بٹھا دیا، پھر 55 سال تک امام احمد رضا فتاویٰ نویسی کرتے رہے، اور اس کے فتویٰ لکھنے کا انداز کیا ہوتا تھا؟ اگر وہ عربی میں سوال کرتا ہے حضرت عربی میں جواب دیتے، اگر وہ فارسی میں سوال کرتا ہے حضرت فارسی میں جواب دیتے، اگر وہ اردو میں سوال کرتا اردو میں جواب دیتے، اگر وہ نظم کی صورت میں اشعار کی صورت میں فتویٰ پوچھتا حضرت اشعار کی صورت میں جواب دیتے، کوئی نثر کی صورت میں پوچھتا تحریر لکھ کر اسی انداز میں، کوئی منطقی انداز میں پوچھتا آپ اسی انداز میں جواب دیتے، کوئی فلسفی انداز میں دیتا اسی طریقے سے رد کرتے۔ اعلیٰ حضرت نے جو کتاب فتاویٰ لکھے ہیں، میرے ایمان کو رب نے اتنی طاقت اور اتنا علم عطا فرمایا، اعلیٰ حضرت ایک وقت میں دونوں ہاتھوں سے بھی تحریر فرما لیا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ یہ امام محمد رضا کا فاضل بریلوی، قسم کا خدا، عرب کے لوگوں نے پڑھا تو اعلیٰ حضرت کے ہو کے رہ گئے، عجب کے لوگوں نے پڑھا تو اعلیٰ حضرت کے ہو کے رہ گئے۔ آپ نے فتاویٰ رضویہ جو لکھا نا اس کی 30 جلدیں پڑھی ہیں۔ کتنی جلدیں؟ جتنی موٹی قرآن پاک جیسی، جتنی موٹی 30 جلدیں پڑھی ہیں، اور اس میں آپ نے ہزاروں فتاویٰ جات لکھے ہیں۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت وہ آپ نے اتنا علم توقیر، یہ جو اوقات کا علم ہوتا ہے محکمہ موسمیات کا، اتنی مہارت رکھتے تھے کہ آپ سورج کو دیکھ کر اپنی گھڑی کا ٹائم سیٹ کر لیتے تھے، سورج کو دیکھ کے اور چاند ستاروں کو دیکھ کے حضرت اپنی گھڑی کا ٹائم سیٹ کر لیتے تھے۔ اور ہمارے امام اہل سنت وہ اللہ نے کتنا کمال حافظہ کتنا عطا فرمایا تھا، جو کتاب ایک دفعہ پڑھ دیتے اس کا مضمون آپ کے ذہن میں نقش ہو جاتا تھا، اور کئی مہینے تک صفحے صدر ہر ایک کو باحوالہ ذکر فرماتے تھے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت سے کسی نے فتویٰ پوچھا کہ کیا کسی کے لیے سجدہ تعظیمی کرنا حلال ہے؟ سجدہ تعظیمی کہتے ہیں تعظیم کے طور پر، عبادت کے لیے نہیں، ویسے تعظیمت جیسے کئی آج جو پیر ہوتے ہیں نا وہ اپنے آپ کو سجدہ کرواتے ہیں اور وہ قدموں میں کرواتے ہیں، تو یہ سجدہ تعظیمی حضور کی امت میں حرام ہے۔ سجدہ عبادت کو ہر امت میں حرام ہے نا، لیکن سجدہ تعظیمی جو تعظیم کے لیے کسی کے لیے جھکنا ہے پہلی امتوں میں جائز تھا، جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام نے سجدہ کیا، پہلی امتوں میں تھا، جیسے فرشتوں نے حضرت آدم کو سجدہ کیا، لیکن حضور کی امت میں آپ کی امت میں کسی کے لیے سجدہ تعظیمی جائز نہیں ہے۔ لہذا کسی پیر کو سجدہ کرنا یا کسی دربار پہ سجدہ کرنا یا کسی اپنے بڑے کو سجدہ کرنا یہ حرام ہے۔ اعلیٰ حضرت سے کسی نے فتویٰ پوچھا کہ حضور سجدہ تعظیمی کے بارے میں کیا حکم ہے؟ امام اہل سنت 40 احادیث، کتنی حدیثیں؟ 40 حدیثیں اس پر سجدہ تعظیمی کی حرمت نقل فرمائی اور ثابت کیا کہ سجدہ تعظیمی پہلی امتوں میں جائز تھا، اب کسی کے لیے سجدہ تعظیمی کرنا جائز نہیں ہے۔ کسی نے سوال کر لیا کہ حضور کئی لوگ کہتے ہیں کہ سرکار دافع رنج و بلا نہیں، یعنی سرکار کو رب نے اتنی طاقت نہیں دی کہ کسی کی مشکل کو حل کر دے، کسی کو غم کو دور کر دے۔ اعلیٰ حضرت نے ایک دلیل نہیں، 10 دلیلیں نہیں، 50 دلیلیں نہیں، 100 دلیل نہیں، 200 دلیل نہیں، 300 احادیث نبی کریم علیہ السلام کہ میرے آقا حل مشکلات بھی ہے، دافع بلایات بھی ہے،
شریف کے اندر حج کرنے کے لیے 2 آپ نے حج کیے ہیں. آپ اگر حج کرنے گئے تو یہاں پر سکین سے کچھ خارجی لوگ, یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو نبی کو اپنے جیسا کہتے ہیں اور جو کہتے ہیں کہ رسول اللہ کو پکارنا شرک ہے. انہوں نے جا کے مکہ شریف کے جو اس وقت حجاز مقدس ترکوں کی حکومت تھی, عاشقوں کی حکومت تھی, وہاں مدینے کی طرف چہرہ کر کے دعا کرنے کو بدعت نہیں, شرک نہیں کہتے تھے. وہاں کھڑے ہو کر سلام پڑھنے کو سعادت سمجھتے تھے. آج تو وہاں فتوے رکھتے ہیں, کوئی مدینہ شریف روضہ مبارک کے سامنے کھڑے ہو کے ہاتھ باندھ کے مصطفیٰ جان رحمت کے لاگو سلام پڑھنا شروع کر دے, کہتے ہیں حاضہ بدعت اور قبلہ ہونا, قبلہ ادھر ہے, یہ کعبے کو قبلہ بناتے ہیں. لیکن میرے امام بھی کعبے میں گئے, حج کیا تو لوگوں کو عقیدہ کیا دیا, اور میں مدینے میں جانا شرک نہیں ہے, روزے پہ حاضر ہونا شرک نہیں ہے, اور میں کعبہ تو تم دیکھ چکے ہو. آپ کیا فرماتے ہیں, حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو. ارے کعبہ تو دیکھ چکے, کعبے کا کعبہ دیکھو. سبحان اللہ. میں حضور کی ذات کو کعبے کا بھی کعبہ ہے, اور میں یہ وہی کعبہ تھا. جب مسلمان عمرہ کرنے کے لیے آئے تو مسلمانوں کو روک دیا گیا. عثمان غنی کو سرکار نے قاصد بنا کر مکے بھیجا کہ مکے والوں سے چونکہ تجارتی تعلقات تھے اور میں ان سے گفتگو کرو کہ ہمیں روکو نا, ہم بغیر لڑائی کیے امن کے ساتھ عمرہ کر کے چلے جائیں گے, حج کر کے چلے جائیں گے. لیکن انہوں نے روک دیا. تو سیدنا عثمان غنی جب مکے والوں کے پاس گئے نا, حدیبیہ کے مقام پر صحابہ نے پڑاؤ کیا, 1400 کے لگ بھگ صحابہ تھے. تو سیدنا عثمان غنی جب مکے گئے تو مکے والوں نے کہا, اے عثمان تیرا ہمارے ساتھ بڑا تعلق رہا ہے اور تو تجارتی سلسلہ ہمارے ساتھ کاروبار کرتا ہے, تیرے سامنے کعبہ موجود ہے, اگر تو چاہتا ہے طواف کر لے, عمرہ کر لے, لیکن محمد عربی کو عمرہ کرنے کی اجازت نہیں ہے. وہی کعبہ تھا. عثمان غنی نے کہا, مکے والوں تم کیا سمجھتے ہو میں حضور کے بغیر طواف کر لوں, اور میں کبھی اس کعبے کو دیکھوں گا بھی نہیں جہاں میرے مصطفیٰ تشریف لا رہے ہیں. یہ صحابہ کا عقیدہ ہے. اس لیے اعلیٰ حضرت نے کیا فرمایا, حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو, کعبہ کو دیکھ چکے, کعبے کا کعبہ دیکھو. یہ اللہ کے ولیوں نے ہمیں عقیدہ عطا کیا ہے اور ہمیں بتایا ہے کہ ساری برکت, ساری رحمت اور ساری فضیلتیں مدینے کی برکت سے ہیں. اسی برکت سے ہیں. اور یہ سید اعلیٰ حضرت امام اہل جب رات کو سوتے تھے نا تو اس انداز میں سوتے تھے کہ لفظ محمد بن جاتا تھا. سبحان اللہ. کیا بن جاتا تھا, لفظ محمد بن جاتا تھا. اس انداز میں سوتے تھے. اور آپ جب دوسرا حج کرنے کے لیے مدینے گئے نا تو خواب میں تو بڑی دفعہ زیارت ہو چکی تھی, لیکن آپ ظاہری دیدار حضور کا کرنا چاہتے تھے. حضور کے معاہدہ شریف کے سامنے حاضر ہوئے اور عرض کرتے ہیں, یا رسول اللہ خوابوں میں تو بڑی دفعہ زیارت کیا ہے, آج احمد رضا تمہارے در کا نوکر غلام حاضر ہے, تمہاری ذات پر جو اتنی حدیث اور دین کی خدمت کرنے والے آج احمد رضا تمہاری خدمت میں حاضر ہیں. تو پہلی رات, دوسری رات بھی آپ کو یہ سعادت نہ ملی. تیسری رات میں آپ نے حضرت نے کلام لکھا, وہ صبح لالا زار پھرتے ہیں, تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں, لاکھوں قدسی ہیں کام خدمت پر تو لاکھوں گردے مزار پھرتے ہیں. کیونکہ 70,000 صبح 70,000 شام کو قیامت تک یہ فرشتے آتے رہیں گے, اور جو ایک دفعہ آ گیا دوبارہ ان کو موقع آپ جب چاہیں حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو سکتے ہیں. اعلیٰ حضرت نے جب یہ غزل لکھے, یہ اشعار لکھے نا تو آخر میں تمنا کی. اعلیٰ حضرت آپ نے آج تو ان کی ساری کے کہتے ہیں, اے رضا تو اس سے کیوں پوچھے کوئی تیری بات, رضا تو اس سے کتے ہزار پھرتے ہیں. اعلیٰ حضرت کا یہ آج والا جملہ کہنا تھا, میرے مصطفیٰ نے بلا حجاب اپنا دیدار عطا فرما دیا. آپ جب حضور کا جلوہ دیکھا, اعلیٰ حضرت کی محبت نے کیا کہا, ڈاکٹر اقبال نے ساری عمر مکے نہیں گیا, مدینے نہیں گیا, لیکن حضور کی محبت کا درس لیا ہے. علماء لکھتے ہیں کہ ڈاکٹر اقبال مدینے کیوں نہیں گیا, اور میں وہ اتنا بڑا عاشق تھا کہ اگر مدینے جاتا تو پھٹ جاتا, کیونکہ حضور کے روزے کو دیکھ کے اسے برداشت نہیں ہونا تھا. کیونکہ عاشق جب اپنے معشوق کو دیکھتا ہے, محب اپنے محبوب کو دیکھتا ہے, شمع کو پروانہ دیکھتا ہے تو شمع میں قربان ہو جاتا ہے. اور میں اگر دنیا کا پروانہ شمع میں قربان ہو جاتا ہے, ڈاکٹر اقبال بھی ایسا عاشق تھا, مصطفیٰ پہ روزے پہ جاتا, پھٹ جاتا, قربان ہو جاتا. سبحان اللہ. اتنا عشق لے کر پھر بھی روزے میں حاضر ہیں. جب حضور کا جلوہ دیکھا نا تو پھر کیا ہوا, اللہ کہتے ہیں پیش نظر ہے نو بہار, سجدہ کو دل ہے بے قرار. حضور کا جلوہ دیکھا اور دل چاہتا تھا حضور کو سجدہ کروں. اللہ کہتے ہیں پیش نظر ہے نو بہار, سجدہ کو دل ہے بے قرار, روکیے
اونٹ آ کے حضور کی بارگاہ میں سجدہ کرتے، پرندے آ کے حضور کی بارگاہ میں سجدہ کرتے، درخت حضور کی بارگاہ میں جو کر سجدہ کرتے، لیکن حضور نے امت کے لیے سجدہ تعظیمی جائز نہیں رکھا۔ تو اعلیٰ حضرت چاہتے تھے، دل کو چاہتا تھا کہ سجدہ کریں، لیکن اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نہیں، سجدہ نہیں کرنا، یہی امتحان ہے عاشقوں کا۔ حضور کے روزے پہ آئے، حضور کے روزے پہ آئے اور یہاں آ کے اپنے آپ کو سنبھالنا یہ ہر ایک کے پاس کی بات نہیں۔ جو عاشق ہے ان کا مقام بڑا عرفہ و اعلیٰ ہے، اسی بات سے کہتے ہیں پیش نظر ہے نوبہار، سجدہ کو دل ہے بے قرار، روکیے سر کو روکیے یہی تو امتحان ہے۔ اعلیٰ حضرت کی آج ہدایت بخش جو آپ نے شعر لکھے ہیں، اگر اس کو پڑھ کر دیکھیں، قسم بخدا یہ قرآن میرے سامنے ہے، اگر کوئی تعصب کی نگاہ اتار کر دشمن بھی اعلیٰ حضرت کو پڑھے گا تو اششکار اٹھے گا۔ اعلیٰ حضرت نے سرکار کی محبت میں کیا لکھا ہے، کہیں کہتے ہیں مجرے بلائے آئے ہیں جاؤ کا ہے گواہ، پھر رد ہو اب یہ شان قریبوں کے در کی ہے، اور اعلیٰ حضرت کہتے ہیں ہم بادے ہیں مگر انہی کے، ہم گناہ گار ہیں، ہم بادے ہیں، ہم نمازیں بھی نہیں پڑھی جاتی، ہم سے کچھ نہیں ہوتا۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں رب کا قرآن میں فرمان ہے کہ جاؤ کا، اے لوگوں جب اپنی جانوں پہ ظلم کر لو تو میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں کہاں آ جاؤ، بولو کہاں آ جاؤ، میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں۔ جاؤ کا کاف ضمیر خطاب کی ہے، اور میں لوگوں اپنی امت جانوں پر ظلم کر لو تو دنیا میں نہ بھاگو، مسجد میں بعد میں جاؤ، میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں حاضر پہلے ہو، حاضر ہو کر واستغفر اللہ والرسول، اور میں میرے نبی بھی تمہاری سفارش کرتے اور آپ تمہاری توبہ بھی قبول فرما لے گا، تمہارے گناہ بھی معاف فرما دے گا۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں مجرے بلائے آئے ہیں، ہم مجرے میں گناہگار ہیں، جاؤ کا ہے گواہ، یہ آیت شاہد ہے اس کی، کیا میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں، پھر نہ تو ہو حضور کی بارگاہ میں جائے تو اس کو واپس لوٹا لیا جائے، پھر نہ تو ہو کب یہ شان کریموں کے در کی ہے، بات ہے مگر انہی کے ہیں، باغی نہیں ہے ہم اور نجدی نہ آئے اس کو یہ منظر خطر کی ہے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں حاکم حکیم داد و دوا دے اور حضور کچھ نہ دے، حاکم لوگوں کو پیسہ دیتا ہے، حکیم لوگوں کو دوائی دیتا ہے، اعلیٰ حضرت کہتے ہیں حاکم حکیم داد و دوا دے یہ کچھ نہ دے، مردود یہ مراد کس آیت خبر کی ہے، اور نور الہ کیا ہے محبت حبیب کی، جس دل میں یہ نہ ہو وہ جہاں کو کرتی ہے، محبت مصطفیٰ کے بغیر اگر کوئی نماز پڑھے اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں، قرآن پڑھے اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں، لیکن محبت مصطفیٰ میں اگر دو سجدے بھی کرے تو اس کی بخشش کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ اللہ ہم سب کو حضور کی سچی محبت عطا فرمائے۔ اعلیٰ حضرت کی سیرت حیات اعلیٰ حضرت کو پڑھے اور آپ کا کمال ترجمہ قرآن کنز الایمان شریف آپ نے گھروں میں رکھیں، اپنی بیٹیوں کو جہیز میں دیں، اس پہ جو نور العرفان تفسیر ہے اس کو پڑھیں، اور قسم خدا اگر آپ اپنے سینے کو روشن کرنا چاہتے ہیں کسی عاشق کی حیات طیبہ ان کی سیرت پڑھیں گے، انشاءاللہ آپ کے دل میں بھی محبت مصطفیٰ پیدا ہونا شروع ہو جائے گی۔ اللہ ہم سب کو اولیاء کرام کے علماء حق کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو ترجمہ ہے کنز الایمان، اور سا ترجمہ ابھی ٹائم نہیں ہے تو میں آپ کو بتاتا، صرف ایک مثال دیتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سب پڑھ لیں اس میں آزم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بندے نے عمدہ طریقے سے بسم اللہ لکھی، اللہ نے اس کی بخشش فرمائی۔ ایک بندے نے بسم اللہ کی تعظیم کی، بشر حافظ شرابی تھے، اللہ نے ان کو بری بنا دیا۔ یہ بسم اللہ کی اتنی برکتیں ہیں، دکان کھولتے ہوئے بسم اللہ پڑھا کریں، روٹی کھاتے ہوئے بسم اللہ پڑھا کریں، زہر بھی ملا ہوگا تو آپ پر اثر نہیں، عقیدہ مضبوط ہوگا۔ ایسے نہ کیجیے گا کوئی بسم اللہ جا کے پڑھے تو زہر کھا کے مجھ پر پرچہ کروا دے، اس کا اعتقاد بھی محکم ہونا چاہیے۔ وہ خالد بن ولید تھے جنہوں نے زہر کھا کر پیا لیکن کوئی اثر نہیں کیا، ایسا عقیدہ بھی ہونا چاہیے۔ تو بات عرض کر رہا تھا کہ بسم اللہ کا ترجمہ کیا کرتے ہیں، ترجمہ عام طور پہ ترجمہ یہی لکھا ہوتا ہے، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے، جی لکھا یہی ہوتا ہے جی تو شروع کیسے ہو رہا ہے، لفظ شروع سے، جی اللہ کے نام سے تو شروع نہیں ہو رہا۔ اعلیٰ حضرت نے جتنے بھی اردو تراجم ہیں ہر وقت پر فکر کے اٹھا کے دیکھ لے، اعلیٰ حضرت کے ترجمہ کرنے سے پہلے یہی کرتے رہے، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے۔ میرے امام نے جب ترجمہ کیا کنز الایمان میں، پتہ ہے کیا ترجمہ کیا، آپ پڑھیں گے تو اششکار اٹھیں گے۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا صرف یہ نہیں کہ شروع کے لفظ سے شروع نہیں بلکہ اللہ کے نام سے شروع، اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان
انشاءاللہ آپ کا سیدھا صرف ترجمہ قرآن سے نہیں، قرآن کی عظمت سے عشق مصطفیٰ سے بھی لبریز ہوگا۔ اللہ